میں بیان کر رہی تھی کہ انسان کو اور زیادہ بے سہارا کر دیتے ہیں، گمراہی سے محفوظ رہنے کا طریقہ کیا ہے؟ نمبر 1، اللہ تعالیٰ عز و جل سے تعلق مضبوط کرنا۔ نمبر 1، نماز۔ اللہ تعالیٰ سے تعلق کیسے مضبوط ہوتا ہے؟ نماز، قرآن مجید اور دعا مانگنا، ذکر اذکار کرنا، درود پاک پڑھنا، شکر اور صبر کرنا، اور یہ انسان کو بہت زیادہ مضبوط کر دیتا ہے اندر سے۔ نمبر 2، علم اور سمجھ حاصل کرنا۔ مثلا یہ نہیں ہے کہ علم حاصل کر کے ادھر سے سن لیا اور ادھر سے نکال دیا۔ علم حاصل ایسا کرے کہ دل میں ایسی بات ادھر سے، اور علم پھیلائے آگے۔ اگر علم سیکھے اور سکھائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ علم سیکھو اور دوسروں کو بھی سکھاؤ، تم میں سے بہترین وہ انسان وہ ہے۔ اچھا، نمبر 2، علم اور سمجھ حاصل کرنا۔ جب علم کی سمجھ آ جائے گی نا تو آپ کامیاب ہوں گے۔ جیسے اب آپ کو سمجھ آ رہی ہے نا تو آپ بدل بھی رہے ہیں، دیکھا آپ نے آپ کو بدل لی ہے۔ ویسے کئی سالوں سے گمراہی میں جو بھی پہلے گمراہی میں مبتلا تھے، اس کا نقصان صرف یہی تھا کہ آپ نے علم حاصل ہی نہیں کیا تھا۔ اب آپ علم حاصل کر رہے ہیں، آپ سب لوگ علم حاصل کر رہے ہیں اور گمراہی سے نکل کر اس کو سمجھ کر حاصل کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ آپ کو گمراہیوں اور پریشانیوں سے بھی نکال رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ جس طرح آپ دنیا میں گمراہیوں اور پریشانیوں سے نکلے ہیں، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ آخرت میں بھی آپ کو پریشانیوں سے نکالیں گے۔ نمبر 1، دین کا علم۔ نمبر 2، دنیا کی سمجھ۔ نمبر 3، سوال کرنے کی عادت۔ مثلا سوال کرتا ہے دین کے معاملات میں، بہت زیادہ سوالات کرتا ہے۔ میں بہت زیادہ سوالات کرتی تھی لیکن جواب نہیں تھی دے سکتی میں اپنی باجی جان کو، تو وہ سارے ہنستے تھے کہ جب باجی جان سوال مجھ سے پوچھتی تھی میں جواب نہیں سی دے سکتی شروع میں۔ لیکن 7-8 سال میں نے دیکھا کہ اب میں تو ہر دفعہ ہار جاتی ہوں۔ پھر میں نے اتنا علم، اتنی کتابیں پڑھنی شروع کر دی، 7-8 سال کے بعد پھر میں نے تھوڑا تھوڑا قدم اٹھانا شروع کیا، میں جواب دینا لگی، اور الحمدللہ پھر میرے لیے تالیاں بجتی تھی اسکول مدرسے میں۔ سوال کرنے کی عادت، یہ سوال کرنے کی عادت جب پڑ جائے گی نا تو سمجھ لو آپ کو دین کی سمجھ حاصل ہو گئی ہے۔ نمبر 3، اچھی صحبت اختیار کرنا۔ مثلا آپ لوگ سوال کرنے کی عادت کا مقصد یہ ہے، مثلا ذہن میں کوئی بھی سوال ہے اس کو ایسے چھپا کے نہ رکھیں، آپ زبان سے نکال دیں، چاہے غلط ہے آپ کو، چاہے غلط بھی ہو تب بھی نکال دیں تاکہ اگلا آپ کی اصلاح کر سکے، اگلا بندہ آپ گمراہی سے نکل سکے۔ اس کو کہتے ہیں علم اور سمجھ حاصل کرنا، علم کو سمجھ کر حاصل کرنا۔ اچھا، سوال کرتے رہنا چاہیے تاکہ نا جو بھی غلط بات ہے وہ اندر سے نکل جائے۔ نمبر 3، اچھی صحبت اختیار کرنا۔ اگر آپ سوالات کرتے رہیں گے نا، تو آپ کے ہی علم میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا نا۔ یہ بھی تو دیکھیں نا کہ علم تو ایک لازوال دولت ہے نا، نہ ختم ہونے والی۔ 1400 صدیاں گزر گئی ہیں، علم حاصل کر رہے ہیں، لیکن آج تک علم خالی نہیں، علم مثلا کم نہیں ہوا، علم ختم نہیں ہوا۔ تو اتنا علم ہے دنیا میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، گود سے لے کر گور تک علم حاصل کرو اور سمجھ کر حاصل کرو۔ اب سوال کرنے کی عادت جب پڑ جائے گی نا کہ آپ ایک دوسرے سے سوالات کر رہے ہیں اور اس کے جواب کوئی نہ کوئی، مثلا آپ کی کوئی بھی جماعت آپ بیٹھی ہوگی نا تو اس میں کوئی عقل مند انسان بھی بیٹھا ہوگا تو وہ کہے گا نہیں یار ایسے نہیں ایسے کرو، ایسے نہیں ایسے کرو، تو وہ پھر گمراہی سے انسان نکل آتا ہے اور اندر سے جو مثلا غلط فہمیاں نا وہ ساریاں دور ہو جاتی ہیں۔ نمبر 3، اچھی صحبت اختیار کرنا جو آپ کو بہترین انسان بنا دے۔ اچھی صحبت، مثلا اچھے دوست بنائیں گے تو تبھی آپ اچھے راستے پہ چلیں گے نا، جب برے دوست ہوں گے تو برے راستے اختیار کریں گے۔ تو سب سے علم کی پہلی سیڑھی ہے ہی اچھی صحبت ہے، پہلی سیڑھی جو ہے نا وہ اچھے دوست بنانا ہے۔ اچھے دوست بنیں گے، مثلا پیر، علماء کرام اور معلم، یہ سارے اچھے دوست ہیں جو آپ کو گمراہی سے ہمیشہ کے لیے نکالیں گے، نہ صرف دنیا میں ہمیشہ کے لیے گمراہی سے نکالیں گے بلکہ آخرت میں بھی انہی کے علم کی وجہ سے آپ کامیابی حاصل کریں گے۔ نمبر 2، جو ہمیشہ سچ بولے، چاپلوسیاں کرے، مثلا دوغلا پن نہ کرے، دوری بات نہ کرے، دل میں کچھ اور زبان میں کچھ اور، یہ ہمیشہ سچ بولے، چاپلوسی نہ کرے۔ نمبر 4، خود احتسابی،
مثلاً اپنے آپ سے سوال کرنا، ایک نمبر ایک، روز خود سے سوال پوچھنا، مثلاً اپنے آپ سے سوال پوچھ رہا ہے، کسی سے نہیں پوچھ رہا، کسی دوست وغیرہ سے نہیں پوچھ رہا، اپنے آپ سے سوال پوچھ رہا ہے، کیا میں نے نماز پڑھی، کیا میں نے قرآن پڑھا، کیا میں نے درود پڑھا، آج کے نہیں پڑھا، چلو اٹھو پڑھتے ہیں۔ اس طرح اپنے آپ سے سوال پیدا کرنا، یعنی اپنی اصلاح کرتے رہنا، بار بار اصلاح کرنا، ہر سیکنڈ، ہر لمحہ، ہر منٹ، ہر گھنٹہ اپنی اصلاح کرتے جانا، ساتھ کرتے جانا، خود احتسابی۔ آج میں بہتر انسان آج میں آج بہتر انسان بنا ہی نہیں کہ جب تک میں اپنی خود احتسابی نہیں کروں گی۔ نمبر 5، مشکل وقت میں بات کرنا، یعنی کوئی بھی مشکل وقت ہو اس میں سوالات کرنے کی عادت بنائیں، سوالات کرنے کی دوسروں سے عادت بنائیں، تاکہ سب مل کر مشکل کو حل کر سکیں۔ یعنی نمبر 1، یعنی اکیلے سب کچھ برداشت نہ کریں، کہ اکیلے ہی کھڑتے نہ رہیں کہ یہ میرے پہ مشکل آئی ہے، یہ مصیبت آئی ہے، اکیلے ہی سڑتے بلتے رہیں تو اس سے تو بلڈ پریشر اور زیادہ ہائی ہو جائے گا۔ بہتر یہی ہے کہ کسی کے ساتھ شیئر کر لیں، اچھے دوست کے ساتھ، تاکہ وہ آپ کو گمراہی سے اور پریشانیوں سے اور مشکلوں سے، مصیبتوں سے نجات دلا دے۔ یعنی سب کے ساتھ شیئر کریں اپنی مشکل کو، تاکہ آسان حل نکل سکے، سب مل کر آسان حل نکال سکیں۔ شاید کوئی قابل اعتماد بندہ مل جائے جو آپ کی مشکل کا حل بتا سکے۔ نمبر 6 ہے مقصد زندگی یاد رکھنا۔ مثلاً زندگی کا مقصد انسان کا کیا ہے؟ کہ اللہ کی عبادت کرنا۔ انسان صرف کھانے پینے، کمانے اور سونے کے لیے نہیں پیدا ہوا۔ مقصد انسان کی سمت کو درست رکھتا ہے، مقصد انسان کی سمت کو درست رکھتا ہے، یعنی انسان کے جینے کا مقصد کو یاد رکھنا، اللہ تعالی کی عبادت کے لیے پیدا کیا گیا ہے، اور یہی مقصد زندگی ہے۔ اب حرف بھی الف ہے، الف سے ہے اکیلا۔ اب یہ بات بھی یاد رکھنا، اکیلا رہنا کمزوری نہیں بلکہ خاموشی سے لڑتے رہنا بہادری ہے، لیکن اچھے انسان کی مدد لینا اس سے بھی زیادہ بڑی بہادری ہے۔ اب اگلا حرف ہے والضالین کی الف۔ اب پھر الف آ گیا ہے، الف سے اللہ تعالی، الف سے ہے اللہ تعالی، ترجمہ کے حساب سے الف سے اللہ تعالی التجا، یعنی اللہ تعالیٰ سے التجا کی جا رہی ہے کہ ان لوگوں کے راستے پر نہ چلا جن پر تیرا غضب ہوا اور نہ ہی گمراہوں کا۔ الف سے ہے اللہ تعالی، الف سے ہے التجا۔ آئیے اس کے معنی کو احسن طریقے سے سمجھتے ہیں۔ اب ہے الف اور التجا، آئیے اس کے لغوی معنی سمجھتے ہیں۔ لفظ ہے اللہ، یہ لفظ اسم خاص ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا نام جو اسلام میں اکیلے ذات حق اللہ تعالیٰ جل شانہ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اب لفظ ہے التجا، التجا لفظ عربی زبان کا لفظ ہے اور اس کا لغوی مطلب ہے نمبر 1 کسی چیز یا کسی شخص کی طرف رجوع کرنا، نمبر 2 مدد پناہ یا حفاظت کے لیے کسی کے در پہ جانا، نمبر 3 کسی سے امید یا مدد طلب کرنا۔ یہی معنی اردو اور عربی دونوں زبانوں میں استعمال ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر التجا عام طور پر انسان ان موقعوں پر استعمال ہوتا ہے، عام طور پر انسان ان لوگوں پر استعمال کرتا ہے جب انسان مدد یا سہارا طلب کرتا ہے، جب انسان کسی دکھ یا مصیبت یا خوف میں پناہ چاہتا ہے، جب انسان کسی کے سامنے عاجزی اور امید کی درخواست کرتا ہے۔ دعا میں بھی انسان اللہ تعالیٰ عز و جل سے التجا کرتا ہے، یعنی خدا سے مدد مانگتا رہتا ہے۔ اس کی مثالیں بھی موجود ہیں۔ ایک زخمی آدمی ہسپتال کی طرف التجا کرتا ہے، طالب علم امتحان میں کامیابی کے لیے اللہ تعالیٰ سے التجا کرتا ہے اور مدد مانگتا رہتا ہے کہ یا اللہ میں پاس ہو جاؤں، میں امتحان میں کامیاب ہو جاؤں۔ نمبر 3 اور جو زخمی آدمی ہے وہ ہسپتال میں اللہ تعالیٰ سے التجا کرتا ہے، یا اللہ مجھے شفا عطا فرما۔ نمبر 3 کیا التجا سے زندگی سدھر جاتی ہے؟ جواب ہے جی ہاں۔
التجا انسان کی زندگی پر میرے اب اگر میں علم دے بھی رہی ہوں، اس میں دیکھیں سوالات بھی ہیں اور جوابات بھی ہیں، اس کے جواب بھی میں دے رہی ہوں۔ التجا انسان کی زندگی پر مثبت اثرات ڈالتی ہے، کیونکہ جب انسان اللہ تعالیٰ عز و جل سے دل کی گہرائیوں سے مدد مانگتا ہے تو اسے امن، ہمت، تسلی اور امید ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ وہ مدد دیتے ہیں جو ہمارے لیے بہتر اور حکمت سے بھرپور ہوتی ہے۔ دعا اور التجا انسان کے ذہنی دباؤ کو کم کرتی ہے اور مشکلات کا سامنا مضبوطی سے کرنے میں مدد دیتی ہے۔ التجا انسان کو عاجزی سکھاتی ہے اور التجا اللہ تعالیٰ سے تعلق اور بھروسہ بڑھاتی ہے۔ یہ بات بھی اسلامی تعلیمات سے ہمیں واضح ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کی دعا اور التجا کو سنتے ہیں اور انہیں خیر کا اجر دیتے ہیں۔ نمبر 4، جب انسان اللہ تعالیٰ سے دعا اور التجا نہ کرے تو انسان کی زندگی پر برے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ نمبر 1، اگر انسان التجا نہ کرے اسے دل کی تسلی اور سکون نہیں ملتا کبھی بھی۔ نمبر 2، دل بہت زیادہ ظالم اور سخت ہو جاتا ہے۔ نمبر 3، مشکلات میں وہ تنہا اور بے بس محسوس کرتا ہے۔ نمبر 4، اس کا ایمان کمزور ہو جاتا ہے، کیونکہ انسان اپنی طاقت اور توقع صرف خود پر رکھتا ہے۔ نمبر 5، التجا و دعا نہ کرنے سے روحانی تعلق مضبوط نہیں ہوتا بلکہ بہت زیادہ کمزور پڑ جاتا ہے۔ نمبر 6، بہت زیادہ معاملات میں انسان جلدی ہمت ہار جاتا ہے جب انسان اسے یقین نہ ہو کہ اس کی کوئی مدد کرے گا۔ نمبر 7، اللہ تعالیٰ سے التجا نہ کرنا انسان کو خوف، اضطراب اور پریشانی میں مبتلا کر دیتا ہے۔